السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام علی علی مدد۔ منت کس طرح مانی جائے؟ اگر حاجت پوری نہ ہو تو کیا منت کو پورا کرنا ضروری ہے؟ منت جسے عربی میں اور فقہی زبان میں نذر کہتے ہیں، نذر، میں اللہ کے لیے، للہ علیہ، میرے اوپر ہے، یا کوئی ایسا لفظ کہ جو اس مفہوم کو پہنچاتا ہو کہ میں اللہ کی خاطر یہ منت مانتا ہوں، یہ نذر مانتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں کام کروں گا۔ البتہ جو نذر میں چیز رکھی جا رہی ہے وہ شرعی ہونی چاہیے، اور وہ معقول ہونی چاہیے، اور وہ ممکن ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کہ میں ایسی چیز کو منت میں، نیت میں لے آؤں جو ممکن ہی نہیں ہے کرنا، اور معقول بھی ہونی چاہیے، اور مشروع بھی ہونی چاہیے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہو، اور اگر وہ پوری نہ ہو تو اس کو پورا کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ اسے پورا کرنا اسی صورت میں واجب ہے کہ جب منت پوری ہو جائے۔ میری والدہ نے اپنے ایک بیٹے کو عالم دین بنانے کی منت مانی تھی، ان کی حاجت تو پوری ہو گئی، مگر ایک بیٹا اپنا کاروبار کرتا ہے، دوسرا انجینئر ہے ماشاءاللہ، چوتھے کا کیا ارادہ ہے یہ پتہ نہیں ہے، وہ ابھی چھوٹا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں میری والدہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اگر منت پوری ہو گئی ہے تو پھر جو ہے وہ نہیں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں فرما رہے ہیں جو بھی لکھ رہا ہے جیسے بھی کہ ان کی حاجت تو پوری ہو گئی مگر بیٹا اپنا کاروبار کرتا ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا عالم دین بنے اور وہ عالم دین نہیں بنا، تو وہ منت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں، میں نے ابھی کہا کہ معقول ہو، مشروع ہو، ممکن ہو، منت کے لیے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ جس بھی بیوی نے منت مانی ہے، جو بھی منت مان رہا ہے، وہ اپنے لیے منت مانے کہ میں عالم بنوں گا، جی، کسی صاحب اختیار جس کے معاملات، جس کے اختیارات اس کے حق میں ہیں، جس کے معاملات اس کے حق میں، اس کے لیے منت ماننا، دعا کہہ لیجیے اسے، منت کا لفظ شاید اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، دعا مانگی تھی، خواہش کی تھی کہ مسئلہ ایسا ہو جائے، لہذا یہ منت شمار نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ہوا تھا، یہ شہادت روایات میں ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، سرکار کی شہادت ہوئی تھی، اور اس کی تفسیر ہے۔ کبوتروں کو پنجرے میں گھر کے اندر رکھنا جائز ہے۔ پرندے، جانور دو طرح کے ہوتے ہیں، اہلی اور صحرائی۔ ایک اہلی ہوتے ہیں، اہلی ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں پرندے اور جانور، کچھ ہوتے ہیں جو صحرائی ہوتے ہیں، جنگلی ہوتے ہیں، جیسے ہم جنگلی کہتے ہیں، یا جیسے ہم کہتے ہیں پالتو اور جنگلی۔ کچھ پالتو جانور ہیں، جب پالتو ہے تو انہیں پنجرے میں ہی رکھنا ہے، جب پالتو ہے تو انہیں اپنے سامنے ہی رکھنا ہے۔ تو شرعی طور پر پالتو جانوروں کو رکھا جا سکتا ہے، اور جنگلی جانوروں کو پنجروں میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ جنگلی جانوروں کو محدود نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی خاص مصلحت کے تحت اجازت ملے گی۔ کیا روزے کی حالت میں چہرے اور ہاتھ پر حرف گلاب لگایا جا سکتا ہے؟ جی لگایا جا سکتا ہے، البتہ بعض بزرگوں نے مکروہ قرار دیا پھول سونگھنے کو، لیکن عطر لگانے کو، خوشبو لگانے کو منع نہیں کیا ہے، پھول سونگھنے کو منع کیا ہے۔ آئی برو بنوانا اور ناخن بڑھانا شرم کیسا ہے؟ ناخن بڑھانے میں تو ایک مشکل یہ ہے کہ وضو کا مسئلہ آ جائے گا۔ وضو اعضائے ظاہری، اعضائے بدن جو وضو کے ہونے کے اعضاء ہیں، ان کا بالکل کلیئر ہونا ضروری ہے، ہر چیز سے، چکنائی سے، روغن سے، کسی بھی ایسی چیز سے کہ جو کھال تک پانی پہنچنے میں مشکل بنا۔ جب یہ ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو جو ہمارے ناخنوں کے ساتھ والی بالکل باریک سی، چاہے وہ ایک بال برابر جگہ ہو، وہ اگر خشک رہنے کا امکان ہے جو ہے ناخن بڑے ہونے کی صورت میں، تو وہ وضو میں رکاوٹ بنیں گے۔ اگر وضو میں رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں تو خواتین کے لیے خاص طور پر غسل الربائی کے حوالے سے ناخن بڑا کرنا، اگر وہ وضو میں رکاوٹ نہیں بن رہے تو ٹھیک ہے۔ آئی برو کا بھی مسئلہ یہی ہے، اگر وہ نامحرم کے لیے بنوائی جا رہی ہیں تو حرام ہے، اگر وہ محرم کے لیے بنوائی جا رہی ہیں تو نہ صرف حرام نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ اپنے شوہروں کے لیے بنوائیے، محرموں کے لیے بنوائیے،
ایسے افراد کے لیے جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بیگمات اپنے شوہروں کے سامنے حسن و زیبائی کے ساتھ آئیں۔ کیا روزے کی حالت میں پرفیوم لگایا جا سکتا ہے؟ میں نے اس کا مسئلہ آپ کو بتایا ہے کہ خوشبو لگانا روزے کی حالت میں ممنوع نہیں ہے۔ اور امید کی ختم وغیرہ کے کپڑے کیا گھر کے افراد استعمال کر سکتے ہیں؟ معمولاً یہ کپڑے مستحقین اور غریبوں اور فقراء و مساکین کے لیے ہوتے ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ انہیں دیا جائے، انہیں ثواب زیادہ ہوگا جس مرحوم کے لیے کپڑا نکالا گیا ہے، جس کے لیے کام کیا گیا۔ مولانا صاحب، بائبل مقدس میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ خداوندہ میری اولاد کو اسماعیل سے بڑھاوا دینا اور ان میں 12 سردار پیدا کرنا اور ان کی نسل کو آبرومند فرمانا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کسی شعر کی لکھی ہوئی نہیں تو پھر برادران 12 اماموں کو ماننے اور ان کا تذکرہ کرنے سے کیوں گردن چھڑاتے ہیں؟ بائبل مقدس کی آیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ نہیں، بائبل تک کیوں جا رہے ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، علماء اہل سنت کی معتبر اہل سنت کی کتابوں میں 12 اماموں کا تذکرہ ہے۔ بائبل آپ جو میسر کتابیں ہیں، جو مدرسوں میں، جو گھروں میں، جو لائبریریوں میں موجود ہے، 12 اماموں کا تذکرہ نبی نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ حتیٰ بعض اہل سنت کی معتبر کتابوں میں نبی نے نام تک بتا دیے ہیں، فرمایا آخری کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی شکل میری شکل کی طرح ہوگی، اس کی چال میری چال کی طرح ہوگی۔ پہلے کا نام مولا علی بتایا، دوسرے کا نام امام حسن بتایا، تیسرے کا نام امام حسین بتایا، اور فرمایا 9 حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ جو 12واں ہوگا وہ بالکل میری طرح ہوگا۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں روایات ہیں، تو اس پہ تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اور اہل سنت مانتے ہیں۔ اہل سنت ہمارے 12 اماموں کو، وہ ہمارے، تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ٹھیکہ بھی لیا ہوا ہے لگانا، ورنہ تو یہ ساری محافل اور مجالس ہر اس شخص کو کرنی چاہیے کہ جو عقیدت سے بھرپور اور سرشار ہے۔ میرا ایک پروگرام کسی ایک نجی ٹی وی چینل پہ تھا، حامد سعید کاظمی صاحب جو یہ ملتان والے وزیر حج بھی تھے، بیچاروں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، آج کل قادری صاحب کے ساتھ ملاقات فرما رہے ہیں، تو ایک نجی ٹی وی چینل پہ ہم ساتھ تھے، تو سوال آ گیا کہ کاظمی صاحب بتائیے شیعوں کے 12 امام اور سنیوں کے 4 اماموں میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال تھا۔ تو جناب کاظمی صاحب نے فرمانے لگے کہ شیعوں کے 12 امام نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی 12 امام ہیں، اور کہنے لگے کہ میں خود امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہوں، جنہیں شیعہ اپنا 7واں امام مانتے ہیں۔ اور پھر بہت اچھا جملہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے 4 امام ہیں وہ مجتہدین ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ شیخ الحدیث ہیں، وہ علوم دینیہ میں ماہر ہیں، اور جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ ولی خدا ہیں، وہ حجت خدا ہیں، وہ اللہ کے فیض کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ لہذا اچھی تفریق اور اچھی تشریح سر کاظمی صاحب نے کی تھی۔ پہلا سوال ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضور کو ان میں نبی کی خوبیاں نظر آتی، تو انہوں نے ایسا کہا، تو انہوں نے جو 13-14 تبدیلیاں کی تو وہ کس بنیاد پر کی؟ مجھے اس حدیث کا نہیں پتا۔ حضور کی کتنی شادیاں تھیں وضاحت کریں۔ اگر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی تھیں تو ہمارے مسلک کے لوگ ان پر کیوں الزام تراشی کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں پاک مردوں کے لیے پاک بیویوں کا تذکرہ ہے؟ پہلے والے جو فرمان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو اس پر تو میں، کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے، میری معلومات کم ہے، اس حوالے سے اقرار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ میرے پاس اس کی معلومات کم ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی تو وہ تو ہم ایک مجلس میں کہہ چکے ہیں، حضرت عائشہ کا کے بارے میں نامناسب جملے کہنا حرام ہے، ہم ایک مجلس میں باقاعدہ کہہ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ، ان چاروں کے لیے خاص طور پر ہمارے سارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کا نام لے کر نامناسب جملے ان کے لیے کہنا شرعاً حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ فساد بند کیجئے، ہمارے ائمہ نے نام نہیں لیا جس کا تو ہمیں بھی نام نہیں لینا کسی کا۔ طریقہ اپنائیے تبرہ کا، لا تعلقی کا، گریز کا۔ اگر اکثریت عالم اسلام کی شخصیات کو پسند کرتی ہے تو ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا۔ جب مولا علی اسلام کی خاطر
وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو کیا آج اسلام ختم ہو گیا؟ آج اسلام کو خاطر کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو ترقی کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمانوں کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمانوں کی تقویت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں ضرورت تھی، آج نہیں ہے، یا تو کہہ دیجیے آج ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج بھی ضرورت ہے تو بس جو روش مولا علی کی رہی ہے وہی روش آپ کی بھی ہونی چاہیے، وہی روش ہماری بھی ہونی چاہیے۔ شرعی طور پہ آیت اللہ خامنہی، آیت اللہ سیستانی، محمد صحبت اللہ، آیت اللہ وحید خراسانی، تمام مجتہدین، ہمارے پاکستان کی تمام بڑی شخصیات، ہماری قیادت، ہمارے تمام ہوشیار علماء اور سمجھدار لوگ اور مدارس کے پرنسپل حضرات اور مدارس کے علماء سب اس بات کو ہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور ہمیشہ قوم کی ترجمانی اس قوم کے ذمہ دار کرتے ہیں، غیر ذمہ دار نہیں کرتے۔ اللہ صاحب نوروز کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ نوروز ایک اسلام سے پہلے کی عید ہے، اور اسلام سے پہلے جو رسم و رواج معاشرے کے اندر رائج تھے وہ جہاں بھی اسلامی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں تو انہیں روکا جائے۔ ان کی مخالفت ائمہ نے کی ہے، نبی نے کی ہے، ائمہ نے کی ہے، لیکن اگر اسلامی تعلیمات سے وہ رسومات نہیں ٹکراتے تو ایک مباح کام ہے، ایک حرام کام نہیں ہے۔ اور اگر نوروز کے دن نئے کپڑے پہنے جاتے ہوں، مبارکبادیں دی جاتی ہوں، صدقہ خیرات کیا جاتا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ ائمہ کے زمانے میں جو محفلیں نوروز کی ہوا کرتی تھیں تو وہ دربار کی جانب سے جب محفل ہوتی تھی اور فضا پوری محفل کی اور خوشی کی منائی جاتی تھی تو ائمہ اس خوشی کی فضا کے اندر دعا تعلیم فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے کہ لوگوں کے کام آؤ، صدقہ اور خیرات ہو۔ قبلہ صاحب 15 شعبان کے روزے کھولنے کی حقیقت بیان فرمائے۔ کچھ لوگ ظہرین کے بعد کھول لیتے ہیں، مستحب روزہ ہے، اسے اگر پہلے کوئی مومن دعوت دے تو مومن کا دل اور مومن کا جو دعوت ہے وہ اللہ کو بہت عزیز ہے۔ سوال فرما رہے ہیں کہ آج کل لوگ روحانیت کے لیے تعویذ، دھاگے یا منت مراد مانگتے ہیں۔ جہاں تک بات اللہ گریہ کرنے والوں کو بہترین ہے جو سوال ہوگا، جہاں تک بات تعویذ اور منت مراد کی ہے تو تعویذوں کا ذکر ائمہ سے بھی نقل ہوا ہے۔ مفاتیح الجنان میں کچھ تعویذ ائمہ سے نقل ہوئے۔ منت مراد کسی حضور، کسی ولی، کسی صاحب تقویٰ اور صاحب رضایت کے مزار پہ جا کے منت مراد ماننا۔ منت اللہ کے لیے ہوگی، نظر اللہ کے لیے ہوگی، وسیلہ اسے بنائیں گے۔ منت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر امام حسین کے مزار پہ جا کے مانگتے ہیں تو مانگ رہے اللہ سے ہوتے ہیں، مگر آئے اس دروازے پر ہیں، کیونکہ اللہ نے باب اللہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے امام حسین کے دروازے کو اپنا دروازہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح اولیاء الہی کے مزارات پر جا کے جب ہم وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، وہاں کھڑے تو کیوں مانگ رہے ہیں، اپنے گھر میں کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ اس میں قرآن مجید سے ہمارے پاس دلیل ہے۔ حضرت زکریا جب حضرت مریم کے قریب آئے، پال رہے تھے حضرت مریم کو، ان کے سرپرست تھے اور ان کے گویا مربی تھے، تو دیکھا دروازہ تو بند تھا۔ حضرت زکریا چلے جاتے تھے دروازے کو بند کر کے، حضرت مریم حجرے میں ہوتی تھی، مسجد کے حجرے میں اور بیت المقدس کے حجرے میں، اور جب آپ آئے دروازہ کھول کے، تالا کھول کے اندر آئے تو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک خوان رکھا ہوا ہے، لذیذ غذائیں اور میوے رکھے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو حضرت زکریا جہاں کھڑے تھے وہاں سے چلتے ہوئے آئے اور بالکل اسی جگہ جہاں پر دسترخوان رکھا تھا وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، اس جگہ پر آ کے کھڑے ہوئے جہاں پر دسترخوان رکھا تھا، دعا کرنے لگے یا اللہ میری ذریت کو بھی نیک اور صالح قرار دے، یا اللہ مجھے یہ چیزیں عطا فرما، یا اللہ مجھے رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ وہاں کھڑے ہو کے مانگنے لگے۔ یہاں مفسرین قرآن نے کہا ہے کہ حضرت زکریا نے دور کھڑے ہو کے دعا کیوں نہیں کی، وہیں سے کھڑے ہو کے دعا کیوں نہیں کی، خاص اس جگہ پر کیوں آئے؟ اس لیے کہ جگہوں کے تبدیل ہونے سے دعا کی تاثیر میں بھی فرق آتا ہے۔ جگہ بدل جائے، ہر جگہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ہر جگہ دعا میں وہ قبولیت نہیں ہوگی۔ یعنی میں اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہوں
تو اللہ عطا کرنے والا ہے، لیکن اگر وہی دعا میں نجف اشرف مولا علی کے مزار پہ جا کے مانگوں گا اس کا کچھ اور اثر ہے، اس کی کچھ اور تاثیر ہے، پیغمبر کے مزار پہ جا کے مانگوں گا اس کا کچھ اور اثر ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ منت و مراد مانگنا اور تعویذ یہ ائمہ سے بھی نقل ہوئے ہیں اور بزرگان دین سے نقل ہوئے ہیں، لہذا مطلق تو اس کی مخالفت اور اس کی کوئی اس کے خلاف نہیں کہا جا سکتا کچھ، لیکن اگر اس میں خالص معیار نہ ہو اور دینے والا خود اس قابل نہ ہو جو دھاگا دے رہا ہے، جو تعویذ دے رہا ہے، تو وہ دیکھنے کی بات ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے تعویذ، دھاگے اور جادو ٹونے کرتے ہیں۔ اب یہ ایک اور مرحلہ ہے، جادو ٹونے، تعویذ، دھاگے، کچھ کروانا۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی کسی پر کچھ نہیں کرواتا۔ اب مثال بھی دی، مثلاً بیوی کا شوہر پر، ساس کا بہو پر، دوسرے رشتہ داروں پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے ہم کسی عامل سے رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر بہت سخت تعویذ کیا ہوا ہے، اس تعویذ یا جادو کا جواب کس طرح سے دیں، اس کی شرعی حیثیت اور اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ یہ جو سوال ہے، جو آخر تک سوال پہنچا ہے، یہ زیادہ تر گمراہی ہے۔ کوئی کسی پہ کچھ نہیں کروا سکتا، کوئی کسی پہ کچھ نہیں کروا سکتا جب تک کہ وہ خود کمزور نہ ہو۔ میری روحانیت کمزور ہے، میری طہارت ناقص ہے، میری عبادتیں ناقص ہیں، وہ مزہ اور وہ لطف اور وہ کیفیت میری روحانیت میں نہیں ہے، لہذا جب انسان کمزور ہوتا ہے تو بیماریاں بھی اٹیک کرنے لگتی ہیں۔ ایک تو یہ قاعدہ ذہن میں بٹھائیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کوئی کچھ کروا سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کروا سکتا، خود انسان اپنے اوپر کروا رہا ہے، بندش کوئی کسی کی نہیں کروا سکتا۔ اللہ رزق دینے والا ہے، میں اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنی تدبیر اور اپنی حکمت سے دوری کو کسی اور کے اوپر ڈال کے کہوں کہ مجھ پہ تعویذ ہو گیا، مجھ پہ بندش کروا دی۔ کوئی اگر کروا بھی دے، یعنی کہیں جائے کروانے کے لیے، تو اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، کوئی تاثیر نہیں ہے اس کی۔ اسے کہیے جاؤ کرواؤ ہمارے پاس، بلکہ شوق سے کہو کہ ہمارے پر کچھ تعویذ کروا کے دکھاؤ۔ وہ جو تعویذ کرنا ہے وہ کون سا؟ ویسے بھی منفی کاموں کے اندر اللہ برکت نہیں دیتا۔ قبلہ صاحب آج ہمارے زائرین ایران سے پاکستان کے لیے بائی روڈ روانہ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے دوسرے تمام زائرین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام زائرین کی حفاظت فرمائے۔ مولانا صاحب بارہ میں امام کے ظہور کی جو چند بڑی نشانیاں ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور یہ جو داعش تنظیم عراق میں خارجیوں کی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ کیا یہ وہی سفیانی لشکر تو نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے وہ امام کے ظہور سے پہلے نمودار ہوگا؟ انہوں نے خود کہنا شروع کر دیا، نحن السفیانیون نحن الامویون، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے ہم بنی امیہ ہیں۔ ابو بکر صاحب جن کے سالار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بنی امیہ ہیں، ہم ابو سفیانی ہیں، اور ہم سفیانی کا لشکر ہیں، اور سید نفس زکیہ کو اور حسنی سید کو جو ہے وہ ہم قتل کریں گے، اور حسنی سید جو ہیں وہ سیستانی ہیں، ہم انہیں مارنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ اس کا خطاب ہے، لیکن اس کے کہہ دینے سے تو یہ سفیانی نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا۔ ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، ہمارے صاحبان سیاست لوگ بہت اچھی انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں اتنا ضرور ہے کہ یہ عالمی سازش کا حصہ ہے۔ جب شام میں اب سے 1.5 سال پہلے، آپ نے 2 سال پہلے کہہ لیجیے، جب شام میں یہ فساد شروع ہوا تو پاکستان کا سارا میڈیا، آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ کتنے آزاد ہے یہاں پر صحافت، کتنی آزاد ہے یہاں پر میڈیا، کتنے آزاد ہیں یہاں پر افکار، سیاستدان، صاحبان اختیار کتنے آزاد ہیں۔ یہ 1.5-2 سال پہلے جب شام میں مسئلہ ہوا تو سب نے لکھنا شروع کیا کہ وہاں شامی حکومت جو ہے وہ شہریوں پر بمباری کر رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کہنا شروع ہوئے کہ باغیوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ اب یہ وہی افراد ہیں جو عراق میں داخل ہوئے ہیں، اور کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سعودی حکومت نے بہت کچھ باتیں کی، اب وہ
دھوکہ نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ یہی افراد ہیں جنہوں نے سعودی عرب کے بھی کچھ حصوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ سعودی عرب سے کرنسی بھی مجھے کل ایک دوست نے دکھائی، جو سعودی عرب سے انہوں نے عراق کی ایک نوٹ چھپا ہے کہ عراق میں اپنی حکومت علیحدہ بنانا چاہتے ہیں۔ مختلف غیر مسلم ممالک کے حکمران پریشان ہیں کہ ان ممالک کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بات پہ کھلے کہ داڑیاں تو تھیں جی، بظاہر نمازیں تو تھیں، مگر یہ مسلمان ہی نہیں تھے۔ کوئی بعید نہیں ہے کچھ عرصے بعد یہ کھلے۔ ابھی انہیں آئے ہوئے 5 دن نہیں گزرے تھے کہ امریکہ کا جو وزیر ہے وہ جا کر مل رہا ہے لوگوں سے، اور ان سے علیحدہ وطن اور علیحدہ صوبے کے مذاکرات کر رہا ہے۔ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ اور ابھی تو کچھ طے نہیں ہو رہا، ابھی تو ان کے بارے میں کچھ ان کے خط و خال نہیں پتا، تم ابھی سے ان کے بارے میں طے کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اوپر سے یہ پوری طرح سے سازش ہے۔ ایک خطہ سعودیہ کو دانت دکھانے کے لیے، شام کو گمرانے کے لیے، عراق کو بند رکھنے کے لیے، ایران کے لیے الجھنیں بڑھانے کے لیے ایک ایسا خطہ ان کو مل گیا ہے جو تینوں بارڈروں سے مل رہا ہے، شاید ایک اور کوئی بارڈر بھی ملتا ہے، تاکہ 3 ممالک 4 ممالک کے لیے ایک مشکل کھڑی کرتے ہیں۔ جیسے آج تک کشمیر کا مسئلہ دونوں ممالک کے لیے مسئلہ ہے، اسی طرح یہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا دو ایسے لوگوں کے درمیان صلح کروائی جا سکتی ہے جو دونوں غیر محرم عورتوں کے ساتھ ہر وقت موبائل فون پر غیر شرعی باتیں کرتے ہوں اور ان کے ساتھ غیر شرعی حرکتوں کا ارتکاب بھی اپنی زبان سے کریں؟ بہن آپ بہت کھل کے سوال کرتی ہیں مجھ سے، یا کرتے ہیں۔ اب میں بھی امین ہوں، مجھے سارا سوال تو پڑھنا ہے۔ بہر ہر کسی کے سامنے اور اس بات کا یقین بھی ہو کہ وہ دونوں دوبارہ صلح ہو جانے سے پھر وہی عمل دہرائیں گے اور لوگوں کی ناموس کو پامال کریں گے۔ نہیں، دو مومن کہاں ہے بھائی؟ قرآن مجید کی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، دو مومنین کے درمیان صلح کرواؤ، اور اگر ایک بغاوت کرے تو اس کے مخالف ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ امر الہی کے آگے حاضر ہو جائے۔ صلح کروانے کے اصول بیان کیے نا قرآن مجید میں، یہ تو نہیں کہ وہ مومن شناختی کارڈ کا مومن ہے اس میں صلح ہونی چاہیے۔ شناختی کارڈ والے مومن کی بات نہیں ہو رہی، جو اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے امر کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کی صلح ان مومنین کے درمیان جھگڑا ختم کروانا ہے۔ آپ دعا کروائیں۔ ایک مریض ہے، تقریباً 10 سال سے کبھی آرام آ جاتا ہے اور پھر ویسی طبیعت ہو جاتی ہے، اللہ امام سجاد کے صدقے میں اس مریض کو شفا عطا کرے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک عالم دین نے کہا کہ نوحہ اور منقبت شیعہ قوم کو سلانے کا بہترین ذریعہ ہے، اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ بالکل نہیں، نوحہ اور منقبت شیعہ قوم کو جگانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کی عقیدت سے نہیں کھیلا جائے۔ احترام مطلق اس ٹائپ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ شیعہ قوم کو سلانے کے لیے نوحہ اور منقبت نہیں ہے۔ اگر کوئی نوحہ آپ کو دکھائی دیا ہے، کوئی منقبت آپ کو دکھائی دی ہے، تو اس کا مطلب سسٹم ہی توڑ گئے۔ اگر ہمارے ممبر پر غیر ذمہ دار خطیب آ کر بیٹھ رہا ہے تو کیا ممبر ہی ہٹا دیں؟ ہمیں خطیب بدلنا ہوگا نا، ہمیں ذاکر تبدیل کرنا ہوگا، ممبر تو نہیں ہٹائیں گے۔ نوحہ اور منقبتوں نے تبلیغ کی ہے، شعر کے ذریعے جو تبلیغ ہوتی ہے، میری 2 گھنٹے کی تقریر ایک شعر کے برابری نہیں کر سکتی۔ میں 2 گھنٹے تک خطاب کرتا رہوں اور اس 2 گھنٹے کے خطاب کا جو اثر جانا ہے وہ ایک شعر پڑھ دیا جائے، ایک شعر کا اثر زیادہ ہوگا۔ اس لیے نوحہ اور منقبتوں کے ذریعے، ہاں دیکھیں، وہ کسی ایک مثال کے اندر اگر آپ کو ایسا دکھائی دے گیا ہے تو مطلب اس سسٹم کو نہیں توڑا جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح کے حضرت عائشہ کا احترام کریں جس طرح مولا عباس کے علم کا احترام کرتے ہیں۔ بھائی جان، آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، یہ سوال کر رہے ہیں نا، غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ توہین نہ کرنا احترام کرنا نہیں ہوتا۔ کلمات پڑھ لے ذرا محمد وعلیہ